آج میں اس لڑکے کا قصہ تمام کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے رمیز کے بیڈ کے آس پاس پیٹرول ڈال دیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے موم بتی جلا کر اس کے کمرے میں رکھی اور کمرہ بند کر دیا۔ رمیز میرے جیٹھ کا بیٹا تھا۔ جیٹھ جٹھانی کی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ ہر وقت باپ کے پیسے پر سام بن کر بیٹھا رہتا اور مجھے ضرورت پر اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے، مگر آج میں نے اس کا قصہ تمام کر دیا تھا۔ کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ہوش اڑ کر رہ گئے کیونکہ رمیز اس کمرے سے نکلا تھا اور رمیز کے کمرے میں رمیز بیٹا 50,000 روپے کی ضرورت ہے، چیک سائن کر دو۔ میں نے چیک بک اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تو رمیز نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پائی تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا 50,000 روپے ایک ساتھ آپ کو کس لیے چاہیے؟ ابھی کل ہی میں نے آپ کو 18,000 روپے دیے تھے اور 3 دن پہلے بھی آپ نے مجھ سے 20,000 روپے لیے تھے۔ اتنے پیسوں کا آپ کیا کرتی ہیں؟ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ پورے گھر کا نظام میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ بجلی، گیس، پانی کے بل، خاکروب کے پیسے، گھر کا راشن اور تعمیر و مرمت، بچوں کی اسکول کی فیسز، ٹیوشن فیسز، دال، سبزی، گوشت، دودھ، سب میرے ذمہ تھا، اور اس مہنگائی کے دور میں خرچے کنٹرول کرنا میرے بس سے باہر کی بات تھی۔ اب تک میں نے رمیز سے جتنے بھی پیسے لیے تھے گھر کے خرچوں کی تفصیل بتا کر لیے تھے۔ ہاں، یہ پہلا 50,000 تھا جو میں نے بنا تفصیل بتائے مانگا تھا، اور رمیز اس کا بھی حساب لینے بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی پچھلے خرچوں کی بھی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر میں بنا ایک لفظ بولے کچن میں گئی، اوپر والی سلیب پر رکھے ہوئے سارے بلز اٹھائے اور لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ جو بھی پیسے تم نے مجھے دیے تھے ان سب کا حساب ان پر لکھا ہے، غور سے دیکھ لو۔ میں نے تمہارا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ ارے تائی جان، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ بینک اکاؤنٹ والے جب بھی پیسے نکال کر دیتے ہیں تو آن لائن بھی بتایا جاتا ہے، تب فارم فل کرنا پڑتا ہے کہ کس مقصد کے لیے پیسے نکالے گئے تھے۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا۔ رمیز معذرت خوانا لہجے میں بول رہا تھا، مگر مجھے اس پر بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا۔ میرا اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہ میں اس کی کوئی معذرت سنوں۔ میرے میاں ہی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے بار بار اس سے ہی پیسے مانگنا پڑتے تھے، ورنہ میں تو اسے کب کا گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتی۔ مجھے وہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ جا کے اس کے سوالات کے جوابات دیتی پھرتی۔ بس پیسے کی کمی ہونا ہی میری سب سے بڑی مجبوری تھی، جس کی بنا پر میں رمیز کو بڑی مشکلوں سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہمنا کی بالیاں بننے کے لیے دی تھیں، 50,000 کم پڑ رہے تھے، سوچا تم سے ادھار لے لیتی ہوں، جیسے ہی میری کمیٹی نکلے گی تو میں واپس کر دوں گی۔ گھر کے خرچوں کے علاوہ میں نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبھی تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میں نے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جتا بھی دیا تھا، حالانکہ اسی کے پیسوں سے لائے گئے راشن پر ہم سب عیش کر رہے تھے۔ وہ تو اکیلا تھا، اس کا اتنا خرچہ بھی نہیں تھا۔ اسی کے پیسوں سے اس دال روٹی گھر میں پکتی تھی، اسی کے پیسوں سے سارے بلز بھرے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے الٹی ٹانگ رکھنا مناسب سمجھا، کیونکہ ایک بات تو میں سمجھ چکی تھی، اگر میں اس کے سامنے زیادہ من مانی کرتی تو وہ میرے سر پر چڑھ جاتا، اس لیے اسے اپنے احسان تلے دبانا ضروری تھا۔ میری بات پر رمیز تھوڑا سا مزید شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، تائی آپ بھی کیا کرتی ہیں؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ یہ لے، میں نے 50 کی بجائے 60,000 روپے کا چیک سائن کر دیا ہے۔ ہمنا کے لیے اچھا سا ڈریس بھی لے آئیے گا اور چھوٹو کے لیے بھی میری طرف سے چاکلیٹس لے لیجیے گا۔ رمیز نے چیک میرے پاس رکھا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا، جہاں پر اس کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، جبکہ میں پیچھے بیٹھی جلتی کڑتی رہ گئی۔ مجھے اس کے سامنے اپنی اوقات کا اچھے سے اندازہ آج ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 ماہ سے میں رمیز سے جتنی بھی رقم مانگتی تھی وہ بلا جھجک میرے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ میں بل میں ہمیشہ زیادہ رقم لکھوا لیا کرتی تھی، 1,500 دکاندار کو دینے کے بعد باقی کے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتی۔ ایسا کر کے میں نے کافی سارے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔
مگر اب شاید رمیز کو میری حرکتوں کا علم ہو چکا تھا، یا شاید اسے مجھ پر شک تھا، اس لیے اس نے پیسے دینے سے پہلے پوچھا تھا کہ مجھے پیسے کیوں چاہیے۔ رمیز میرے جیٹھ کا بیٹا تھا۔ جیٹھ اور جٹھانی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور پچھلے 8 ماہ سے رمیز ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ ہم سب ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ گھر میرے جیٹھ اور جٹھانی کا تھا۔ میرے شوہر فطرتاً عیاش قسم کے مرد تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کماتے نہیں تھے، وہ دگنی محنت کیا کرتے تھے، مگر سارا پیسہ اپنی عیاشی اور فضول خرچوں پر اڑا دیتے تھے۔ ان کا سارا وقت اپنے دوستوں کو خوش کرنے میں گزرتا تھا۔ رمیز کے والد فرقان بھائی بھی ہمیشہ میرے شوہر کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن ان کی بھی کوئی بات میرے شوہر کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے اپنی فطرت نہ بدلی۔ فرقان بھائی بنا کہے ہی ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ وہی گھر میں راشن ڈلواتے تھے، وہی تمام بلز ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمنا، فاریہ اور ارسم کی اسکول کالج کی فیس بھی وہی دیتے تھے۔ میرے 3 بچے تھے، جبکہ فرقان بھائی کا ایک ہی بیٹا رمیز تھا۔ اگر خوشحالی میں زندگی بسر نہیں ہو رہی تھی تو زندگی میں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، کسی چیز کی محتاجی بھی نہیں تھی۔ فرقان بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے فکروں نے آ گھیرا کہ کیسے گھر کا خرچ چلے گا، بچوں کی پڑھائیاں کیسے چلیں گی۔ ارسم اور رمیز ہم عمر تھے، مگر دونوں کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رمیز اپنے باپ کی طرح سمجھدار اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنے والا تھا، جبکہ ارسم اپنے باپ کی طرح ہی عیاشی کی طرف مائل تھا، جسے نت نئے ملبوسات اور طرح طرح کی آسائشیں چاہیے تھیں، جو میں دینے سے قاصر تھی۔ اس کی فرمائشوں سے بری طرح تنگ آ کر میں اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ ہمیشہ رمیز کی مثال دیتی کہ دیکھو وہ بھی تو بچہ ہے، لیکن کتنا صابر، شاکر اور اچھا بچہ ہے، کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرتا، حالانکہ اس کے ماں باپ اسے تمام سہولتیں دینے کی قدرت رکھتے تھے۔ مگر مجھ سے ڈانٹ کھا کر بھی ارسم کی حرکتیں تبدیل نہیں ہوتی تھیں۔ جیٹھ اور جٹھانی کی موت کے بعد میں بہت پریشان تھی۔ گھر کے سارے اخراجات کا بوجھ اچانک میرے کندھوں پر آ پڑا۔ شوہر کے ہاتھ میں تو کبھی پیسے ٹکتے نہیں تھے، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ عیاشی میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں گھر کیسے چلے گا، بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی، کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میری راتیں جاگتے جاگتے گزرتی تھیں۔ دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اندھیروں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہو۔ رمیز کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، ماں باپ کی موت نے جیسے صدمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ وہ وقت پر کھاتا پیتا، نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا، ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے گم سم بیٹھا رہتا۔ مجھے ابھی اس کی حالت پر ترس آتا تھا۔ ہنسنے مسکرانے والا بچہ کیسے زندگی کی ٹھوکروں کی نظر ہو گیا تھا۔ میرے بچوں کا باپ اس کے سر پر تھا، خرچوں کی اتنی بھی زیادہ فکر نہیں تھی۔ ایک نہ ایک دن وہ سمجھ ہی جاتا کہ اسے اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ مگر رمیز کا کیا ہوتا؟ اس کے سر سے تو سایہ ہی اٹھ گیا تھا، نہ جانے اس کی زندگی آگے جا کر کیسے بسر ہوتی۔ میرے تو بچوں کا باپ خود ان کا خرچہ اٹھانے سے عاجز تھا، کجا کہ وہ اس کے خرچے اٹھا پاتا۔ دن رات پریشانیوں کی نظر ہونے لگے۔ رمیز ابھی اپنے صدمے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک وکیل کھڑا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آیا اور سیدھا بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے سکون سے اپنے بیگ میں سے کاغذات نکالے، پھر اس نے کہا کہ رمیز کو بلا دیجیے، اسے رمیز سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بات کر لے، جو بھی بات کرنی ہے۔ رمیز اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہے، بڑی مشکلوں سے اسے کھانا کھلا کر سلایا ہے۔ وکیل نے افسوس کے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگے، فرقان بھائی واقعی بہت اچھے تھے۔ خیر، میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں کہ فرقان بھائی نے اپنی زندگی میں کئی جگہوں پر انویسٹمنٹ کی تھی، زمین جائیداد بھی تھی اور کچھ کاروبار میں بھی حصے داری تھی۔ وہ سارے کاغذات اس نے میرے سامنے رکھ دیے۔ میرا دماغ سنسا ہو گیا۔ میں حیرانی سے وکیل کو دیکھتی رہی۔ اس نے بتایا کہ ان سب چیزوں کا اصل وارث رمیز ہے اور ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں منافع آتا رہے گا۔ یہ گھر بھی قانونی طور پر رمیز کے نام پر ہے، وہ جسے چاہے اس گھر میں رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، رمیز جیسے ہی صدمے سے باہر آئے اسے بولیے گا
کہ آفس میرے پاس آئے اور کچھ کاغذات پر سائن کر دے، جس کے بعد اسے منافع ملنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے لگا جیسے میری ساری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ رمیز کو بہلانا پھسلانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ میرے بچوں کا مستقبل سنور گیا تھا۔ اس دن کے بعد میرا رویہ رمیز کے ساتھ بدلنے لگا۔ میں جو پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کرتی رہی تھی اور بعد میں چڑھنے بھی لگی تھی، اب میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کئی باتیں شروع کر دی۔ پہلے میں اسے برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن اب میں اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ کبھی اس کے کپڑوں کی تعریف کرتی، کبھی کھانے میں اس کی پسندیدہ سالن بناتی، اسے احساس دلاتی کہ گھر میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ میری توجہ پاتے ہی وہ بھی صدمے سے باہر آنے لگا۔ حقیقت یہ تھی کہ اب وہی ہمارا سہارا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے راضی رکھوں گی تو وہ بھی خوشی خوشی میرے ہاتھ میں پیسہ دے دے گا۔ اسی خوشامد کے سہارے گھر کا نظام چلنے لگا۔ رمیز میرے ہاتھ میں پیسے دینے لگا۔ رمیز کے پیسے سے بچوں کی پڑھائی بھی آسان ہو گئی، اسکول کی فیس وقت پر جمع ہونے لگی، گھر کے بل بر وقت بھرنے لگے، راشن بھی اچھا آنے لگا۔ پہلے کبھی کبھی ہفتے کی آخر میں گھر میں آٹا کم ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بچے بھی خوش تھے، انہیں جیب خرچ ملنے لگا۔ ہمنا اور فاریہ کے لیے میں نئے کپڑے خرید لیتی۔ ارسم کی ضدیں بھی کچھ حد تک پوری ہونے لگیں، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ سب برا لگتا تھا۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو مجھے رمیز کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ یہ بات میرے غرور کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ مجھے آرام سے آسانی سے مل گئی تھی نا، اس لیے نعمتوں کی قدر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر میرا شوہر اپنی کمائی کو فضول خرچیوں میں نہ اڑاتا تو شاید مجھے اس حال میں نہ آنا پڑتا، مگر وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کا ہر دن دوستوں کے ساتھ محفلوں میں گزرتا، گھر کے حالات سے جیسے اسے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ میں مجبور ہو کر بار بار رمیز کے پاس جاتی اور وہ بنا کچھ کہے پیسے میرے حوالے کر دیتا۔ شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اپنی اوقات کا احساس ہونے لگا۔ ہر چیز کے لیے رمیز پر انحصار مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ رمیز نے کبھی مجھ سے حساب نہیں مانگا۔ اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں پیسوں کا کیا کرتی ہوں۔ وہ بس چپ چاپ چیک پر سائن کر دیتا تھا۔ اس کے سلوک نے مجھے مطمئن کر رکھا۔ میں نے اپنے دل کو بہلا لیا کہ چلو وہ اگر خوشی خوشی پیسے دے رہا ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ میں نے کئی بار زیادہ پیسے لکھوا کر رکھ لیے اور بچت کرنی شروع کر دی۔ دل میں سوچتی تھی کہ ایک دن یہ جمع شدہ رقم میرے کسی کام آ جائے گی، لیکن آج جب اس نے پہلی بار 50,000 کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا راز کھل گیا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے چیک سائن کر دے گا، لیکن آج اس نے مجھ سے یہ سوال اٹھا دیا۔ مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید وہ ہماری پرورش اور گھر کے خرچے اٹھا اٹھا کر تنگ آ گیا ہے۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر سختی محسوس کی۔ وہ جتنا بھی نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے سوالات نے میرے دل کو بے چین کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ میں رمیز کو زیادہ دیر تک قابو میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ ابھی جوان ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کل اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ یہی سوچتے سوچتے مجھے اس کا مستقبل کا بندوبست کرنے کا خیال آیا۔ اگر میں اس پر ہمیشہ کے لیے قابض رہنا چاہتی ہوں تو مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ کبھی مجھ سے الگ نہ ہو سکے۔ میرے دماغ میں کئی قسم کے منصوبے آنے لگے۔ کبھی سوچتی کہ اسے شادی کے لیے مجبور کر دوں، کبھی خیال آتا کہ بچوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کو اور بڑھا دوں۔ رمیز کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وکیل نے بتایا تھا کہ کئی جگہوں سے ہر ماہ لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ ایسی دولت کو دیکھ کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کی ساری آسانیاں اب اسی لڑکے سے جڑی ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ میری مرضی کے بغیر سوال کرنے لگا تھا، حساب مانگنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یہ برداشت نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے قابو میں رہے، بچوں کی طرح میری ہر بات پر بس سر ہلا دے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، بار بار سوچتی رہی کہ آخر میں کیا کروں۔ دل میں ایک طرف ڈر تھا کہ کہیں وہ کل سے حساب لینا شروع نہ کر دے، اور دوسری طرف لالچ تھا کہ میں اس کی جائیداد پر قبضہ کر لوں۔
بچوں کو نیند آ گئی لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کبھی سوچتی کہ اگر وہ ہمیں چھوڑ کر الگ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی خیال آتا کہ اگر میں نے کوئی سخت قدم نہ اٹھایا تو آنے والے وقت میں ہمارے حالات پھر خراب ہو جائیں گے۔ یوں میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اب مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی نیا فیصلہ کرنا ہوگا۔ رمیز کو قابو میں رکھنے کے لیے میں جو بھی کر سکوں گی کروں گی۔ وہ ہمارا سہارا ہے، لیکن اگر وہ سوال پوچھنے لگا تو ایک دن یہ سہارا بھی چھن جائے گا اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اچانک میرا ذہن خطرناک منصوبے بنانے لگا اور میں نے اس کو جان سے مار دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ میں نے اپنی لالچ کے جال میں خود ہی پھنستی جا رہی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا رمیز اپنے باپ کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور اس سانپ کو اپنے راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں اس کو مارنے کے مختلف منصوبے بنانے لگی۔ کبھی سوچتی کہ زہر دے دوں، کبھی خیال آتا کہ باہر بھیج کر کسی سے حملہ کروا دوں، لیکن آخر میں مجھے یہ طریقہ سب سے آسان لگا کہ میں اسے کمرے میں جلتا چھوڑ دوں تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور میں صاف بچ جاؤں۔ کئی دن تک میں اپنے دماغ میں یہ منصوبہ دہراتی رہی۔ بچوں کو کچھ شک نہ ہو اس لیے میں ان کے سامنے بالکل نارمل رہی۔ دل ہی دل میں طے کر چکی تھی کہ اب بس ایک موقع چاہیے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا تو میں نے موقع کو غنیمت جانا۔ میں نے پیٹرول کی بوتل نکالی اور اس کے بیڈ کے ارد گرد پیٹرول چھڑک دیا۔ پھر میں نے ایک موم بتی جلا کر وہاں رکھ دی۔ موم بتی اس زاویے پر رکھی کہ کچھ دیر بعد خود ہی گر کر بستر کے پاس گر جائے اور پورا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ میں نے دروازے پر جا کر کنڈی لگا دی اور اوپر سے بھی لاک کر دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں اپنے ارادے پر قائم تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہی وقت ہے اور اب میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں دھواں بھرنے لگا، پھر شعلے بھڑکنے لگے اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر سنتی رہی۔ ہر چیخ پر میرے دل کو سکون ملتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ اب بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر یہ بوجھ میرے کندھوں سے اتر جائے گا۔ بظاہر میں نے ہمدردی جتانے کا ڈرامہ کیا، شور مچایا کہ آگ لگ گئی ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب میرا سب سے بڑا مسئلہ ختم ہونے والا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب تک وہ جل چکا ہوگا، اس لیے میں نے آہستہ سے باہر کی کنڈی کھول دی تاکہ اگر کوئی شک کرے تو یہ لگے کہ میں نے دروازہ بچانے کے لیے کھولا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے چیخوں کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا خون خشک ہو گیا۔ سامنے کے کمرے سے رمیز باہر نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑے بالکل صاف تھے اور وہ بالکل سلامت کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں کانپنے لگی کہ پھر اندر کون چل رہا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی، پھر لاک کھول کر اندر گھسی۔ کمرہ دھوئیں اور شعلوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ کے پاس دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہاں میرا اپنا بیٹا ارسم تھا جو رمیز کے کمرے میں سو گیا تھا۔ اس کا جسم آگ میں جل چکا تھا اور وہ اب سانس نہیں لے رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے رمیز کے لیے گڑھا کھودا تھا اور خود اپنے ہی بیٹے کو اس میں گرا دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میرے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن اس آگ نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ میرے اپنے بچے کا جسم میرے سامنے جل رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر حسب معمول اپنے دوستوں کی محفل سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رمیز آگ بجھانے کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ارسم مر چکا تھا۔ میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے رمیز کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ قدرت نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ اب میں خود اپنے ہی جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ خاندان اور محلے والے کیا کہیں گے؟ پولیس کو کیا بتاؤں گی؟ میرے شوہر کو جب پتہ چلے گا تو میں کس طرح اس کا سامنا کروں گی؟ رمیز کی آنکھوں میں نے عجیب سی سختی دیکھی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی خاموشی میرے لیے سزا سے کم نہ تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ لالچ کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اٹھا لیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ دولت سے سب کچھ مل جائے گا، لیکن اپنے ہی بیٹے کی لاش نے مجھے دکھا دیا
کہ یہ سب میری تباہی کی بنیاد بن گیا ہے۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رمیز نے اس دن کے بعد بھی اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ پیسہ میرے ہاتھوں میں رکھنے لگا۔ ہاں، وہ گھر نہیں سوتا تھا، نہ ہی گھر میں کھانا کھاتا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کر پائی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کے قتل کی کوشش کی تھی۔ میرے دل میں پچھتاوا تھا اور اپنی ہی غلطیوں کا بوجھ تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو خود ہی موت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میرا شوہر بھی اب بدل چکا تھا، لیکن میری زندگی پہلے جیسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپنی اولاد کی قاتل ماں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔